محترم ناظرین و سامعین اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیوٹوریل سینٹر میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سیکھیں گے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 19۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 19 جس کے اندر ہم پڑھیں گے مد کا بیان۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مد متصل کسے کہتے ہیں اور ہج کر کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم الف مد زبر جا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ متصل کہتے ہیں ملے ہوئے کو، ایک ساتھ اگر کوئی چیز ملی ہوئی ہو تو اس کو متصل کہتے ہیں۔ چونکہ حروف مدہ کے بعد، یہ حروف مدہ ہے الف، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر آیا ہے، یہ حمزہ اور یہ حروف مدہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ سیعت، سین یا زیر سی اوپر مد، سی حمزہ تا زبر ات، سیعت۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مد متصل ہے۔ کیوں؟ یہ حروف مد ہے، حروف مدہ ہے یا، اور حروف مدہ پر یہ مد ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد آیا ہے، یعنی ملا ہوا ہے سمجھ لو، تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ سین یا زیر سی اوپر مد، سی ات۔ ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، یہ بڑی مد اس کو کہتے ہیں، بڑی مد۔ ٹھیک ہے، اس کو 3 الف کے برابر، جب حروف مدہ پر یہ بڑی مد داخل ہو جائے تو اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اور حروف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ سین وا مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او۔ ٹھیک۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اس میں بھی مد متصل ہے۔ یہ حروف مدہ میں واو حروف مدہ کا ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ ہے۔ حروف مدہ اور حمزہ سمجھ لیجئے ملے ہوئے ہیں ایک ساتھ، اس لیے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ آئیے مد منفصل پڑھ لیں۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آئے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ منفصل کہتے ہیں الگ، کوئی چیز الگ الگ ہو اس کو منفصل کہتے ہیں، فصل۔ تو اس حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آیا، اسی کلمہ میں نہیں ہے، یہ فی ایک کلمہ ہے اور امرینا ایک کلمہ ہے، الگ ورڈ ہے یہ دونوں، تو دوسرے ورڈ میں ہے امرینا یعنی حمزہ، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ فی یا زیر فی، الف میم جر ام، را زیر ری، نون علی جر نا، فی امرینا، الف میم جر ام، را زیر ری، نون علی جر نا، فی امرینا۔ ٹھیک۔ لام الف مد زبر لا، الف زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، لا الہ۔ اس میں بھی حروف مد یہ الف ہے، اس کے بعد جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمہ میں ہے، لا ایک کلمہ ہے، الہ ایک کلمہ،
الف نون زیر ان نون الف جبر نا اننا الف نون جبر ان زالام جبر زل نون الف جبر نا اننا انزلنا. اب یہاں پر دیکھیے تشدید ہے, گننا کریں گے. الف نون زیر ان نون الف جبر نا اننا الف نون جبر ان, یہاں پہ اخفا کریں گے ان زالام جبر زل نون الف جبر نا انا انزلنا. ٹھیک, یہاں پر جتنے مد ہیں سب مد منفصل ہیں کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آیا. یہاں پر بھی یہ حروف مدہ ہے, حمزہ دوسرے کلمہ میں آیا ہے. الہ میں یہ حروف مدہ ہے اور یہ حمزہ جو ہے دوسرے کلمہ میں آیا, انزلنا میں آیا ہے, اور انا میں یہ حروف مدہ ہے. مد لازم کس کو کہتے ہیں؟ اگر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر ساکن یا جزم ہو تو وہاں مد لازم کہتے ہیں, اس کو مد لازم کہتے ہیں. الف کھڑا مد زبر آ لام ساکن آل, حمزہ کھڑا جبر آ نون جبر نا آل آنا. حا الف مد زبر حا جیم ساکن حاج, جیم وا پہ جو کا زبر کا حاجو کا. یاد رہے جب تشدید آ جائے کسی حرف پر تو وہ ڈبل کر دیتا ہے اور اس میں جو پہلا حرف رہے گا اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. تو حا الف مد زبر حا جیم ساکن جیم وا پہ جو کا زبر کا حاجو کا. وا صاد اور وس صاد کھڑا مد زبر صاف فا ساکن وصاف فا کھڑا جبر فا تاجر تی وصافاتی وصافاتی. اس میں جو مد ہے یہ سب مد لازم ہے. مد لازم کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد جو حرف ہو وہ اس پر ساکن یا جزم یا تشدید ہو تو وہاں پر مد لازم ہوگا. امید ہے کہ آپ لوگ مد متصل, مد منفصل اور مد لازم کا قاعدہ سمجھ گئے ہوں گے, اور کس طریقے سے پڑھتے ہیں, کتنا کھینچتے ہیں مد کو وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے آپ. اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے, یہ بڑی مد ہے, اس کو بھی 3 الف کے برابر, اس کو بھی 3 الف کے برابر. فی یہ مد منفصل ہے, یہاں پر 1 الف کے برابر اس کو فی کو کھینچیں گے, اور یہ چھوٹی مد ہے 2 الف کے برابر کھینچیں گے اس کو. اور یہاں پر انا ہے حروف مدہ ہے 1 الف کے برابر یہاں کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر بڑی مد ہے, اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. حمزہ کھڑا جبر آ ہے, اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ وا بھی مدہ ہی کا ہے, اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہ ہا پہ جو الف اور مد ہے حروف مدہ پہ بڑی مد ہے, اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حاجو کا. والصافاتی اس کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فا پر جو کھڑی زبر ہے اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے اور سکھلانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس طرح کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اور لوگ بھی ان ویڈیوز سے استفادہ کر سکیں اور یہ ویڈیوز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.